أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات پہ. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، برادر عزیز، شفیق مکرم محترم جناب حافظ خلیل صاحب، انہاں دے پیار برے حکم تے دین دی نسبت نال اکی رمضان المبارک اللہ کریم نے اس بابرکت موقع تے مل بیٹھن دی توفیق بخشی ہے. دعا فرماؤ اللہ میری تواڈی حاضری دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے. جتنے لوگاں دی اس ماہ اقدس وچ بخشش دا فیصلہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں وچ ساڈا بھی نام شمار فرما. وقت انتہائی مختصر ہے. میں انتہائی اختصار دے نال دین دیاں چند گلاں بالخصوص داماد پیغمبر امیر المومنین امام المتقین قاتل المشرکین زہد و تقوی دے
امام ہم زلف عثمان حسنین کریمین دے والد گرامی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت دے شوہر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تسی بھی ذرا کہہ دو اگر تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جاؤ تو تھوڑا جو اور ماحول بن جائے تھوڑا جو نیڑے نیڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ آؤ جی یہ تقاف والے ہو تسی بھی آ جائے ماشاءاللہ ہے ویسے روزے نال بولنا بڑا اوکھا میں بھی بولوں گا تسی بولو کہ کوئی تھوڑا جا کم بنے گا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے بے شمار پہلو کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی اللہ نے حضرت علی نو عطا نہ فرمائی ہو ایمان دی دولت مالا مال تقوی دی دولت نال علی مالا مال جرات و بہادری دی حیثیت نال بھی حضرت علی بلند سب تو بڑی جڑی حضرت علی نو نعمت ملی ہے نا کہ او بچپن وچ ہی میرے مصطفیٰ دے حصے وچ آ گئے بچپن وچ حضرت علی دی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی تھی اور ویسے بھی ایک گھرانہ بڑا عجیب ہے سرداری انہاں دے سر تے بڑی سجی ہے اگر حضور وال دیکھو تے انہاں دے سر تے نبوت دا تاج ہے صرف نبوت دا نہیں ختم نبوت دا تاج ہے نہیں حضور نبیاں دے سردار نے حضرت علی دی بیوی تمام جنتی عورتاں دی بولو بھائی تھوڑا جا سردار ہے حضرت علی دے بیٹے جنتی جوانہ دے سردار نے اور آپ سارے ولیاں دے سردار نے یعنی سرداری اس گھرانے نو اللہ نے عجیب دیتی بچپن حضور دی تربیت چاہ گئے حضرت علی اخلاق وچ نبی دی تربیت عادات وچ نبی دی تربیت عبادات وچ نبی دی تربیت سخاوت وچ نبی دی تربیت سجاعت وچ نبی دی تربیت شرافت وچ نبی دی تربیت لطافت وچ نبی دی تربیت امانت وچ نبی دی تربیت نماز اندر نبی دی تربیت بہادری وچ نبی دی تربیت سچ وچ نبی دی تربیت گویا کہ جس علی نے زندگی دے ایک ایک لمحے وچ میرے مصطفیٰ کو تربیت حاصل کیتی ہوئے کہ جدی تربیت میرا مصطفیٰ کر چھڑے نہ وہ میدان تے گھبراندہ ہے نہ میدان چھڑ کے جاندہ ہے اور نہ ہی او علی کسی بزدل دے نال اپنی جاری رکھ دے یعنی حضرت علی دی تربیت مصطفیٰ کی دی انج دی جتے حق ہوئے اتھے ڈٹ جاندے نے جتے شک ہوئے اتھے ہٹ جاندے حق واسطے ڈٹ جانا علی دا کم اور جنہاں نال نہیں بن دی انہاں دے پیچھے ہٹ جانا یہ بھی علی دا کم بلکہ اور کہیے جنہاں نال نہیں بنی انہاں نال لڑے نے جنہاں نال بنی ہے انہاں دے پیچھے پڑی ہے
یہ میرا پیر علی ہے، حلم و حیا دا پیکر، قرآن دی تفسیر دا سب تو بڑا مفسر، جس علی دا دعویٰ ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ دی تفسیر لکھاں 70 اونٹ میری لکھی تفسیر نہیں چک سکتے، صرف سورۃ فاتحہ دی تفسیر۔ اندازہ لاؤ علی کتنا بڑا عالم، کیوں؟ تربیت مصطفیٰ نے کی تھی، یعنی جیڑا حضور دے حصے سے آ جائے، اسی کیڑے خوش نصیب آئیں کہ ساڑھے حصے سے حضور آئے نے، اسی کیڑے خوش نصیب آئیں کہ سنو حضور دا کلمہ نصیب ہویا، پر صدقے جہاں اسی کلمہ پڑھیا ہے سن کے اپنے استاد تو، اپنے پیر تو، اپنے مولوی صاحب تو، اپنے شیخ صاحب تو، اپنے امام صاحب تو، علی دے کلمے دے کیا کہنے جنہوں کلمہ خود صاحب کلمے نے پڑھایا ہے۔ علی نے قرآن پڑھیا میرے مصطفیٰ کو، علی دی بہادری دا عالم ہے کہ ساری رات کافر تلوارہ لے کے قتل دا ارادہ لے کے آئے نے تے باہر کھڑے نے، اور حضرت علی بے خوف و خطر بستر تے ستے پہ نے، ڈرے نہیں گھبرائے نہیں اور ستے نے، اے نہیں بھی چادر اوڑی ہو تے جاگ دے ہون تے ادھر ادھر ویکھ دے ہون کہ خبریں کیڑے پاسے دشمن آ جائے، نہیں۔ حضرت علی فرماندے نے میں نو پیدا کرن والے دی قسم میں پہلے بھی یہ جی نیند نہیں کیتی تے بعد بھی یہ جی نیند نہیں کیتی، یہ جی نیند میں ہجرت والی رات حضور دے بستر تے کیتی ہے، اینی پرسکون نیند۔ تسی سمجھدار دانا عقل مند بندے ہو، پڑے پنجاب والے بندے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، بندہ اس کرسی تے نہیں بیٹھتا کہ جس کرسی تے بندہ نے شک ہوئے کہ اس کرسی تے بیٹھا شاید میں نے کوئی قتل کر دے مغالطے چھے، مثلا خدا نہ خواستہ کسی چودھری صاحب نال کسی دی دشمنی ہوئے تو اس چودھری دی کرسی تے کوئی نہیں بیندہ کہ کدے چودھری صاحب دے شک کے میرا رگڑا، تے حضور نے تے فرمایا بھی یہ میرے قتل دا ارادہ لے کے آ رہے نے تے علی تو سو جا میں جا رہے ہیں۔ علی نو پتہ بھی ہے بھی آج جڑے قتل دا ارادہ لے کے آئے نے نبی دا اون ہوئے کہ مغالطے مینو مار دین۔ حضرت علی لمبی چادر لے کے سو گئے، لوگوں پوچھیا دینے علی تینوں ڈر نہیں لگا؟ فرمایا او علی نہیں جڑا ڈر جائے۔ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی انہوں حضرت علی دے نال جنت دے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اللہ جڑا ہور اچھی کبھی حضرات حضرت علی دا خواب دیدار ہو جائے۔ اللہ جڑا ہور اچھی کبھی نال سونے نبی دا بھی خواب دیدار ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوندہ تو انہوں بھی روزہ ہے، میں بھی روزہ ہے، میں بھی بولا تسی بھی بولو، ہو سکتا ہے روزے نال چند بول بولے ہوئے ساڑھے قبول ہو جان کہ ساڑھے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ حضرت علی کہندے نے اے ڈر نام دی شے میرے وجود وچ بھی نہیں، میں ایسی بہادری نبی کو لو سکھیے اے تے 40 کافرے 40,000 کافر بھی آ جائے تے میں انہاں دے کو لو ڈرنا نہیں، کیوں؟ جڑا رب کو لو ڈر دے پھر وہ کسی اور کو لو نہیں ڈر دا، تو جڑا پھر ہور کو لو ڈرے تو رب کو نہ ڈرے وہ پھر اپنے سائے کو لو بھی ڈر دے۔ اس بات حضرت علی فرماندے نے مینوں کا دا ڈر تے دوجی گل ہے خدا نہ خواستہ کوئی تلوار نال میری گردن قلم کر ہی دیندا تے میں کڑا ناکام ہو جانا سی۔ کلمہ پڑھ کے مومن دی شان وے بچ جائے تے غازی مر جائے تے شہید دونوں پاسے اللہ نے انہوں عظمتاں بلندیاں مقام تے رفعتاں دیتیاں نے۔ مومن دی تے کوئی زندگی دا ایک سانس عبادت تو خالی نہیں۔ تو دوجی گل فرمایا آج راتی کسے دی جرات ہے کہ میں نمارے
ہجرت والی رات کسی دی جرات کہ علی نو قتل کرے؟ کیوں؟ فرمایا حضور نے مینوں دتیاں امانتاں، فرمایا اے فلان دی امانت، اے فلان دی امانت، اے فلان دی امانت۔ حضور نے فرمایا بھی اے میں امانتاں بھی سنبھال، اے میرا بستر بھی سنبھال، اے میری چادر بھی سنبھال، اور اے میرا کمرہ بھی سنبھال، آج راتی سارے کافر بھی سنبھال، صبح اٹھ کے فلان کافر دی امانت واپس کر کے علی صبح اٹھ کے تے میرے پیچھے آ جائیں۔ یہ تو انہوں جملہ سمجھ آگے ہوئے تے بڑی گل ہے، نہیں آئے تے سمجھا دینا۔ حضور نے فرمایا ہون سو جا صبح اٹھنے ہی، حضور نے فرمایا ہون سو جا صبح اٹھنے ہی، تے جے نبی آکھے نا صبح اٹھنے ہی پھر موت نو موت آ سکتی ہے، علی نو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی دی زبان جو نکلی ہوئی گل حق بھی ہے سچ بھی ہے، کیونکہ میرا نبی بولے تاں سچے، چپ روے تاں سچے، میرے نبی دی خلوت سچے، میرے نبی دی جلوت سچے، میرے نبی دی گفتار سچے، میرے نبی دی رفتار سچے، میرے نبی دا حسن سچے، میرے محمد دی صورت سچے، میرے مصطفیٰ دی سیرت سچے، میرے مصطفیٰ دا کردار سچے، گفتار سچے، سچی گلے محمد دا ہر یار سچے، پھر حیدر قرار بھی سچے۔ میرا نبی سر تو لے کے پیران تک حق بھی ہے سچ بھی ہے، تے آقا سچ لے کے آئین، حتیٰ کہ ایسے سچ نے جڑی گلی جو گزر جانو گلی سچ، جس غار جا جانو غار سچ، جس مکان چونو مکان سچ، جڑی جھولی بھی چونو جھولی سچ، جڑے موڑیاں تے ہونو موڑے سچ، نبی دے حق وچ آسا ہوئے تے آسا سچ، جو لباس نبی دے زیب تن کرے لباس سچ، میرے آقا دی نالین نال لگ جان والے مٹی دے ذرے بھی حق تے سچ، پھر کہہ لو میرے نبی دا مکہ بھی سچے، مدینہ بھی سچے، مسجد بھی سچے، ممبر بھی سچے، مسلح بھی سچے، محراب بھی سچے، حجرہ بھی سچے، تے جڑے نال نبی دے ستے نے او دونوں یار بھی سچ نے۔ میرے نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ سچے، کیونکہ نبی دی زبان جو جدو بھی نکل دے نا حق نکل دے سچ نکل دے، اور صحابہ نو نبی دی زبان تے کیڑا اعتبار سی، تو سی سبحان لکھو میں تو انہوں ایک واقعہ سنا دینا کہ صحابہ نو کیڑا پیار سی نبی دی زبان تے کتنا اعتبار سی، تے تسی او بندہ سبحان لکھوے جنہاں نو نبی تے بھی اعتبار ہے، نبی دی جماعت تے بھی اعتبار ہے، چونکہ سانو نبی دی ذات تے بھی اعتبار ہے، نبی دی بات تے بھی اعتبار ہے، تے نبی دی جماعت تے بھی۔ تھوڑے بندے بولے ہو بھائی، چلو سارے بولو ہی نا، جنہوں اعتبار ہے وہ بولے۔ سانو نبی دی ذات تے بھی اچھی، نبی دی بات تے بھی، اور نبی دی ساری جماعت تے بھی، نبی دی ازواج تے بھی، اور نبی دی بنات تے بھی اعتبار ہے۔ میرے محبوب نکلے اپنے گھروں یعنی عائشہ دے حجرے دے گھروں باہر آئے، آپ نے دیکھیا کہ ایک یہودی گھوڑا پکڑ کے مدینے دے بازارج کھڑے، حضور فرمان لگے بھئی اے بازارج کیوں لے آئے ہیں؟ انہیں کہا جی میں ویچن آیا۔ حضور خوش ہو گیا بھی شکر ہے ویچن آیا ہے پوجن نہیں آیا۔ میرا خیال ہے روزے لے تو انہوں کوئی گل سمجھنے ہمیں کی کہے گا، اے ویچن آیا ہے، کنے پیسے؟ انہیں پیسے، ریٹ طے ہویا۔ حضور فرمان لگے تو ایتے ٹھہر میں پیسے لے آواں۔ پیچھو کو اور بندہ آیا، انہیں تھوڑا جا ریٹ زیادہ لایا، صحابی ہوندہ تے نبی نال سودا کر کے نہ کردہ ہے جو یہودی سی، نبی نال سودا کر کے مکر گیا، بدنصیب ہو بندہ۔ حضور آئے فرمایا میرا گھوڑا، میں کہا جی کیڑا گھوڑا؟ فرمایا جڑا تو ویچیا میں لیا ہے، ہو سکتا نہ تسی لیا نہ میں ویچیا، مکر گیا۔ اگر کوئی ہے تو گواہ لے آؤ۔
جدو حضور نے گھوڑا خریدیا سی نے بیچیا سی اس ویلے یا خدا سی یا مصطفیٰ سی اور گواہ کوئی نہیں سی اور جدو تھوڑی دیر حضور نو دن گل بات کر دیاں گزری تے جدو شمع جلدی ہوئے پروانے صحابہ نو پتہ چلیا آقا مدینے دے بازار وچ کھڑے نے میرے محبوب علیہ السلام دے پروانے دیوانے مستانے جمع ہو گئے نے آقا کی گلے ادھے نل کی تقرار پہ کر دے ہو ادھے نل کی بیس پیا کر دے حضور فرماندے نے گھوڑا لے کے آیا سی میں گھوڑا خریدیا میں کیا میں پیسے لے کے آواں میں پیسے لین گیا انہیں گھوڑا مہنگے دامن کسے اور بندے نو ویچ دیتے اور میں نو کہندے میں ویچی آئی کوئی نہیں تسی لے آئی کوئی نہیں تے کہندے گواہ پیش کرو میرے آقا دا دیوانہ کا پیچھے کھڑا سی دوڑ کی اگی آیا تے کہندے آقا میں گواہی دینا وا انہیں گھوڑا ویچی آئے تسی گھوڑا خرید آئے تے گھوڑے والا یہودی حضور دے صحابی دے بھی خلاف ہو گیا کہنے لگا تو کون ہے تو جدو میں گھوڑا ویچیا سی نہ لیا سی تو تے حاضر بھی نہیں سی ایتے ناظر بھی نہیں سی جدو تو سنے آئی کوئی نہیں اکھا نہ لویکھی آئی کوئی نہیں پھر اتنی بڑی گواہی کیویں پیا دینے حضرت خزیمہ کہہ دینے رضی اللہ تعالی عنہ فرما بڑے بے وقوف ویکھے نے پر تیرے تو چھوٹے ویکھے نے اے پاگلا کہ ہو جیاں گلہ کرنے تینوں پتہ ہی نہیں ہے اے تیرے سامنے کون کھڑا ہے تینوں پتہ ہی نہیں ہے تیرے سامنے کیڑی ذات کھڑی ہے اے مصطفیٰ بھی ہے مجتبیٰ بھی ہے بدر الدجا بھی ہے شمس الضحیٰ بھی ہے خیر الورا بھی ہے بلغ العلا بھی ہے کشف الدجا بھی ہے لا یمکن السنا بھی ہے حبیب کبریاء بھی ہے احمد مجتبیٰ بھی ہے شب اسرا دا دلہا بھی ہے کائنات دا امام بھی ہے جگہ دا سلطان بھی ہے بدر منیر بھی ہے اشارہ کرے تے چننو دندہ چیر بھی ہے تیرے سامنے او ذات کھڑی ہے جدی میں گواہی پیا دینا ویسے بھی اللہ نے سانو بطور گواہ مصطفیٰ نل جوڑے آئے والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ اللہ فرماندا ہے میں محمد نو جڑے یار تے تابعدار تے وفادار دتے نے حضور دے نال جڑے جوڑے نے ایک کافراں واسطے سخت نے آپس وچ رحم دل نے کدی سجدہ کر دے نے کدی رکوع کر دے نے تے رکوع وچ بھی اللہ دا فضل لب دے نے سجدے وچ بھی اللہ دا فضل رب دے نے اللہ فرماندا ہے سجدے کر کر کے انہاں دی جبیناں تے نور پیا چمکدا ہے سجدے دے اثرات دا انہاں دیاں مثالاں میں تورات وچ بھی دتیاں نے انجیل وچ بھی دتیاں نے اللہ فرماندا ہے میں اپنے نبی نو جڑے گواہ دتے نے لوکی خطرہ ہوے تے گواہی تو مکر جاندے نے پر میرے محمد
محمد دے گواہ ہتھ کڑیاں پاک کے بھی گواہی پہ دیندے نے بیڑیاں پاک کے بھی گواہی پہ دیندے نے تختہ دار تے چڑھ کے بھی گواہی پہ دیندے نے اگ دے انگاریاں تے لیٹ کے بھی گواہی پہ دیندے نے بچے جبا کروا کے بھی گواہی پہ دیندے نے تے گواہی کیڑے دیندے نے کہندے نے زمین و آسمان دا نظام آسے آسے پاسے ہو سکتا ہے پر محمد دی زبان جو نکلی ہوئی گل غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ آکھو نا صلی اللہ ایدی زبان پاک جو جڑی نکلے گل جڑی نے بٹھی کوئی زبان جو نکلے جڑی گل وہ سچی ہے آکھو نا حضور دی زبان پاک جو جڑی گل بھی نکلے تھوڑا جو چی بولو گے تو اگلی گل بنے سکتے نبی کی زبان سے جو بھی نکلا سچ نکلا نبی کی زبان سے جو بھی نکلا حق نکلا اور کیوں اللہ نے اپنے نبی کو حق دے کے بھیجا ہے حق لے کے آئے فرمایا بے وقوف تینوں نہیں پتا یہ کون ہے ایتے چھوٹی جی گل لے اساں وڈیاں وڈیاں من لیاں نے اس آکھیا اللہ ہے اسی نہیں آکھیا وکھا مصطفیٰ دے آکے لگ کے بن ڈٹھیاں من آئے انہیں آکھیا جنت ہے اسا مطالبہ نہیں کیتا وکھا دیں ایک کہندہ گیا ہے تے اسی من دے گئے ہیں کیونکہ ساڑھا عقیدہ ہے کہ اے مصور کھینچ تصویر ایسی اے مصور کھینچ تصویر ایسی کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو کیونکہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی تھوڑا جا میں نل پڑھ لو لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے ایک پنجابی بولیا او ساکھیا محمد دی غلامی دا اے تو اڈی جڑی چپ ہے نا اے میں نے دس رہی کہ مولوی صاحب تسی آپ ہی لگے رہو سانو واہ روزہ لگ گیا ہے محمد دے غلام دا غلام ہونا ہی کافی ہے محمد دے غلام دا پڑھو محمد دے غلام دا غلام ہونا ہی کافی ہے محمد دے غلام دا حاصل غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے میں مندہ کہ زندگی دی ایک دن شام ہونی ہے میں مندہ کہ زندگی دی ایک دن شام ہونی ہے یہ ہو جائے مدینے وچ یہ ہو جائے مدینے وچ
تے شام ہونا ہی کافی ہے پڑھیے محمد دے غلاماں دا محمد دے غلاماں دا غلام ہونا ہی کافی ہے حضرت خزیمہ فرماندے نے اے جدو ہی بولے آئی سچ بولے آئی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا واہ خزیمہ خوش کی تئی آہا اللہ جڑے اچھی بولن انہیں تے تیرا نبی خوش ہو جائے اور ایک جملہ اور کہتا ہوں نبی کو خوشی کب ہوتی ہے توجہ بھئی سب چاہتے ہو کہ نبی خوش ہو جی اور ادھر تسی ویندے ہو تسی میرے وال نہیں ویندے جنہیں بھی آنا ہے اتھے ہی آنا ہے پاکستانی قوم تائیں ہوتے پیٹرول سستا نہیں ہوندہ مہنگائی گھٹ دی نہیں جو جیڑا کرسی تے بیٹھا ہے تسی انہیں بیٹھ نہیں دیندے تسی کہندے ہو بھی اے جاوے کو دو دو جاوے کو دو تسی کرسیاں بدلی رکھو انشاءاللہ مہنگائی اتھے ہی جائے گی اللہ دے بندے ہو چاند منٹ میرے وال بیکھ لو جنہیں بھی آنا ہے اتھے ہی آنا ہے بھئی تسی چاہتے ہو کہ نبی سانو بیک کے خوش ہو جائے میں ایک نسخہ دسن لگا ایتھے بیٹھے ہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا پہلے تو بندہ بولے نا جڑا نبی نو خوش کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ خوش تے خدا خوش مصطفیٰ خوش کیونکہ جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے لا ریب ہے یہ بات صداقت پہ مشتمل کہ سرکار کا کلام خدا کا ماشاءاللہ پریشان نہیں ہونا ہے بندہ میرے نال آیا میں جنگ تو منگوایا ہے میں اور کوئی نہ بولے تو میرے نال بولے کر مصطفیٰ خوش خدا خوش حضور کیسے خوش ہوتے ہیں ہم ایسا پہ جب الزام لگایا پہ ایمانوں نے اور حضور علیہ السلام جب سیدہ طیبہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور آپ نے جب پوچھا کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے نہیں ہوئی تو اللہ سبیل نکالے گا امی کہتی ہیں میں کیسے سمجھاؤں اگر میں کہوں نہیں ہوئی تو مانتے نہیں اگر میں کہوں ہوئی ہے تو غلطی ہوئی نہیں میری مثال تو یوسف کے والد جیسی ہے فَصَبْرُ الْجَمِيلِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ امی کہتی نے میں مدد منگنی ہے کہ دے کو لوں اللہ تا نام تھوڑا جاؤ چلے مددگار کون ہے کون ہے جدہ اللہ در اچھی بولے مددگار کون ہے کون ہے اللہ فی اللہ شمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی کیا بات ہے حضرت ماشاءاللہ میں آگے کہنا بھی میچ تقریر کر رہے ہیں تھے ادھر بھی دینے ہون پتہ لگا بھی کیوں ویکھے دے چلو ہون حضرت آگئے نے ہون تو سبحان اللہ کو جائے ہون میرے خیال ہے سلطان باؤ دا شیر چھڑ دینا چاہیے ویسے پڑھنا چاہیے نا
کیونکہ ان ٹائم بھی تھوڑا ہے، چلو میں کیوں بھی پڑھ دیں دو بندے بولے وقت کہتے مگر لو علی بھی اللہ شمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی مشیق مچایا تے جان پھلن تے آئی جیب مرشد کامل ہن بول مددگار کھانے امی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنا معاملہ تے جڑا بندہ اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کرے تے ہوگے نا سچا پھر رب اس دیاں عزتاں دے جھنڈے قیامت تک بلند کر دے تے لاندہ قرآن دے وچ امی کہن دیاں نے میں بیٹھی سا حضور تے وحی دے اثرات تاری ہو گئے میں تو نسخہ دسنا چاہنا نبی خوش کرنے آ گیا قرآن آ گئی سورت نور ٹائم نہیں ہے ایک جملہ کہہ کے چلاں گا وحی دے اثرات ختم ہوئے مولانا اشرف طاہر صاحب جدو اللہ بولیا عائشہ دے حق وچ حضور خوش ہو گئے میں کوئی کہنا ہے تھے جدو اللہ بولیا عائشہ دے حق وچ حضور خوش ہو گئے ثابت کی ہویا جتھے بھی جدو بھی جس گھڑی بھی کوئی عائشہ دے حق وچ بولے گا میرا محمد روزت خوش ہو جائے گا حضور خوش ہو گئے حضرت خدیمہ تے فرمایا خدیمہ ایک موقع دیاں گواہیاں دو ہون گیاں دو بندے گواہی دین گے تے تاں گواہی مکمل ہوئے گی خدیمہ تو آج خوش کیتا ہے دو بندیاں دی گواہی تو اکو دیویں گا تے دو گنیاں جانے میں عرض کر رہا تھا صحابہ نو نبی دی زبان تے اعتبار سی پھر علی نو بھی آکھو علی نو بھی فرمایا علی سو جا صبح اٹھنائی لالے علی سو کے دنیا نو دس دے جڑا معبود ہوندہ ہے وہ سوندہ نہیں جدی عبادت کیتی جائے انہوں نیند نہیں ہوندی پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی آئیے کہ وہ تو گالہ گا معبود نو نیند نہیں ہوندی علی سو کے دس جا کہ جدے تے مشکل آوے وہ مشکل کوئی سا نہیں ہوندہ واہ علی تے
تیری ہمت نو سلام، علی تیری جرت نو سلام، علی تیری دیانت نو سلام، علی تیری امانت نو سلام، علی تیری شرافت نو سلام، علی تیرے عقیدے نو سلام، علی تیرے قصیدے نو سلام، علی تیرے امامہ نو سلام، علی تیرے سسر نو سلام، علی تیریاں سالیاں نو سلام، علی تیرے ہم زلفاں نو سلام، علی تیریاں شہزادیاں نو سلام، علی تیرے چہرے نو سلام، علی تیریاں اکھیاں نو سلام، علی تیری جبین نو سلام، علی تیرے رات ایک ایک لمحے نو سلام۔ ہجرت والی رات جدو تو نبی دی چادر اوڑ کے سو گیا، اس گھڑی نو سلام، اور پھر تینوں نیند آ گئی، تیری نیند نو سلام، تیری جرت نو سلام، تیری بہادری نو سلام۔ علی نے تلواراں دے سائے تلے سکھ دی نیند کر کے دسیا، رب نہ مارے تے کوئی مار، اسی بولو یار، رب نہ مارے تے کوئی مار نہیں سکدا۔ ساڈا بھی دیو عقیدہ ہے کیونکہ اساں حیدر والے ہاں، ساڈا پیر علی سونا، اسی حیدر جڑے ہو پڑھ لو، اسی حیدر والے ہاں، ساڈا پیر علی سونا، صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا۔ علی قرآن دا کاری ہے، سونی رکھدا داڑی ہے، سونی رکھدا داڑی ہے، پیراں تو زلفاں تائیں اے آخیر علی سونا۔ حضرت علی ساری رات ستے رہے تے کافر جاگتے رہے، حضرت علی نے کافرانو مصروف رکھیا، بالکل سبحان لکو تے آخری جملہ حضرت علی نے انج کافرانو مصروف رکھیا کہ او نبی نو ویکھنا چاہندے سی۔ علی نے آکھیا بھی تو سا نبی نو کی ویکھنا ہے، نبی دے نال ٹرن والا قیامت تک کافرانو صدیق بھی نظر نہیں آنا۔ تم تو نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں تو صدیق ہی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبی کو دیکھنے کے لیے صدیق کو ماننا ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت نے بیان کرنا ہے، وقت بالکل مختصر ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔